اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے انبتت جس نے اگائی 7 سنابل 7 کھوشے یا 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر کھوشے میں 100 حبہ 100 دانے یعنی ایک اس نے دانہ اگایا 7 بالیاں نکلیں اس پہ سے پھر 700 دانے نکلے ان کی مثال ایسی ہے ایک خرچ کرے گا تو 700 ملے گا واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے ثواب واللہ اللہ تعالیٰ واسع بہت وسیع ہے علیم بہت جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لگتے ما انفقوا جنہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلا کر ولا اذا اور نہ تکلیف دے کر احسان کو اور نہ تکلیف کو اس کے پیچھے نہیں لگاتے یعنی یہ نہ جتلاتے رہے احسان کو پیچھے لگاتے رہے تکلیف کو پیچھے لگاتے رہے تکلیف پہنچاتے رہے کہ میں نے تم سے نیکی کی تھی فلاں موقع پر نیکی کی تمہارے بچوں کو میں نے پڑھایا تھا تمہارا میں نے یہ کام کیا تھا ایسے نہیں کرتے وہ لہم ان کے لیے پھر اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا خوف ہے ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے قول معروف اچھی بات کہنا مغفرت اور بخش دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے یعنی اگر کہ بندہ پتہ صدقہ نہیں کرنا تو اس سے اچھی بات کسی کو کہنا یار معاف کرو میرے پاس نہیں ہے اس کو اچھی تربیت کرتے ہیں جو بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے اور یہ کرنا یا کہ بندہ بدتمیزی کرتا ہے مانگتے ہوئے اس کا طریقہ نہیں آتا مانگنے کا تو اس کے سامنے بھی بندہ پھر مطلب اس کے سختی نہ کرے بلکہ خاموش رہے جو امیر بنتا ہے کسی غریب کے مانگنے والے کے سامنے سائل کے سامنے منگتے کے سامنے گداگر کے سامنے خاموش رہے اور اس کو بخش دے اس کی جو بدتمیزی ہے تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے یتبعھا اذا جس کے وہ پیچھے لگے تکلیف دے کر تو اس سے وہ بہتر ہے واللہ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے حلیم بہت بردبار ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو صدقات کو اپنے صدقات کو بالمن والاذی احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ کالذی اس شخص کی طرح نہ کرو ضائع ينفق جو خرچ کرتا ہے مال اپنا مال رعاء الناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخر دن پر ایمان لاتا ہے فمثلہ ایسے شخص کی مثال کمثل صفوان ایک چٹان کی مانند ہے ایک چٹان کی طرح ہے علیہ تراب جس پر کچھ مٹی ہو فاصابہ وابل تو اس کو پہنچے بارش خوب بارش پہنچے فتارکہ سالدہ تو اس کو صاف کر دے چھوڑ دے اس کو صاف کر کے یعنی اس پر بارش پہنچے تو اس کو بالکل صاف کر دے بارش کا اس چٹان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ وہاں کھیتی ہوگی نہ فصل ہوگی نہ کوئی وہاں کاروبار بڑا نہ زراعت ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء کسی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے نا کہ انہوں نے کچھ نیکی کی اپنے طرف سے دیا لیکن ریاکاری کی ہے تو ان میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا ان کی نیکی کسی کام نہیں آئی انہوں نے گویا کہ کچھ بھی نہیں کمایا جیسے وہ چٹان صاف ہو گئی وہاں کوئی چیز اگی نہیں پتھر صاف ہو گیا اسی طرح یہاں بھی کوئی چیز نہیں اگی یہ سارا ان کا جو بارش ہے ساری بارش کا پانی ضائع ہوا ایسے ان کا خرچہ بھی ضائع ہوا واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو ومثل الذین اور ان لوگوں کی مثال ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموال اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کی خاطر وتثبیتا من انفسہم اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی خاطر کمثل جنت ایک باغ کی طرح ہے بربوۃ اونچی جگہ پر باغ ہو پر فضا اچھے مقام میں ہو جیسے ہمارے مری کے علاقے اور ادھر شمالی علاقہ جات ہیں اس مقام پر ہو اصابہ وابل اس کو بہت زیادہ بارش آئے فآتت اکلھا ضعفین تو لے آئے اپنا پھل 2 گنا اپنا پھل 2 گنا لے کر آئے کیونکہ اچھا پر فضا مقام بھی ہے اور اچھی بارش بھی ہوئی ہے فإن لم يصبها وابل فطل پس اگر نہ پہنچی اس کو بارش فطل پس ہلکی سی بارش ہی کافی ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ شبنم ہی کافی ہے تو ان علاقوں میں اگر ہلکی سی بارش یا شبنم پہنچ جائے تو پھر بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے گویا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اگر لاکھوں روپیہ خرچ نہ بھی کیا ہزاروں روپیہ بلکہ سینکڑوں روپیہ یا روپیہ بھی خرچ کر دے لیکن اس کی نیت صحیح ہو تو اس کے مطابق بھی اس کو ثواب ملے گا واللہ اللہ تعالیٰ
بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ آیا ود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنتن کی اس کا کوئی باغ ہو من نخیل و عناب کھجور کا اور انگوروں کا، تجری چلتی ہوں من تحتیہ اس کے نیچے نہریں، باغ ہو باغات میں نہریں بھی چلتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، باقی بھی ہر قسم تھوڑے بہت پھل ہوں لیکن بڑا پھل باغ کا، اور بڑا جو باغ ہے وہ انگوروں کا اور کھجور کا ہو۔ تو ایسے وقت میں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، وہ بندہ بوڑھا ہو جائے اور اس کا باغ ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ضعفاء کمزور ہو، جسمانی کم طور پر کمزور ہو، یا چھوٹے بچے ہوں یا ناسمجھ ہو، یعنی ان کو عقل کم ہو، فَأَصَابَهَا تو پہنچے اس کو ایک اعصار بگولا، فیہ نار اس میں آگ ہو، آگ کا اس کو بگولا پہنچے، فاحترقت پس وہ باغ جل جائے۔ اگر وہ باغ جل جائے تو کیا بندہ کوئی چاہتا ہے کہ ایسا ہو، میں خود بھی کمزور ہوں، میرے بچے بھی کمزور ہو، نہ سمجھ ہوں، باغ میرا بڑا اچھا ہو لیکن آگ آئے تو میرا باغ جل جائے؟ تو کوئی بندہ نہیں چاہتا۔ تو یہ بندہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے انہوں نے اتنا اچھا محنت کی، سب کچھ کی، لیکن ان کا سب کچھ جل گیا، فائدہ نہیں ہوا، نہ یہاں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات، یہ آیات تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یہ آیات جو ہے نا، یہ واقعات، یہ مسائل، یہ مثالیں، یہ غور و فکر کرنے کے لیے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔